بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس وقت ہم شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے متعلق کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اور آپ کا اپنا کیا عمل تھا، تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شعبان سے متعلقہ احکام کو سیکھیں اور جانیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا منقول ہے مشائخ سے، بزرگان دین سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کا مہینہ بھی مبارک فرما، شعبان کا مہینہ بھی ہمارے لیے مبارک فرما، اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ تو گویا کہ یہ دونوں مہینے پہلے رجب اور شعبان حقیقت میں رمضان کی تیاری کے لیے، اور خاص طور پر شعبان کا مہینہ، اس میں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ رمضان کی تیاری فرمائی۔ اور شعبان کہتے ہیں مختلف قسم کی شاخوں کو، شاخ، اور چونکہ اس مہینے میں مختلف نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا جو معمول ہم نے دیکھا، رمضان المبارک میں تو پورے روزے رکھتے ہی تھے، از اول تا آخر۔ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ اہتمام تھا تو وہ شعبان کے روزوں کا اہتمام تھا۔ شعبان کے مہینے کا اہتمام اس طرح سے تھا کہ کبھی کبھی تو پورا مہینہ ہی روزوں سے گزر جاتا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ جیسا ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو نماز سے پہلے ہم کچھ سنتیں ادا کرتے ہیں، سنت مؤکدہ۔ اسی طرح سے عصر سے پہلے غیر مؤکدہ 4 سنتیں ادا کرتے ہیں۔ یہ جو فرض نمازوں سے پہلے سنتیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، ان کی برکت سے فرض ہمارے اچھے ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ فرض نماز کے لیے ایک تمرین ہے، ایک مشق ہے کہ پہلے آدمی نفل نماز پڑھ کر اپنے آپ کو فرض کے لیے تیار کر لے۔ جو خیالات، جو وسوسے اور جو دل میں چیزیں آنے والی ہیں، تاکہ فرضوں کے اندر نہ آئیں، فرض ہمارے پاک صاف ہو جائے۔ 2 آدمی ہیں، ایک آدمی مسجد میں جلدی پہنچ آیا اور اس نے آ کر پہلے ظہر سے پہلے 4 سنتیں بھی ادا کر لی، اس کے بعد بیٹھا رہا، اس نے کچھ ذکر بھی کر لیا، کچھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لی، کچھ دعاؤں میں اپنے آپ کو لگا دیا۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے کہ جو بالکل امام جب جماعت کے لیے کھڑا ہوا اور تکبیر تحریمہ کہنے لگا
تو اس وقت یہ شامل ہوا، دونوں کو جماعت تو مل گئی، مگر کیا جو امام کی تکبیر اولیٰ کے وقت شامل ہوا وہ، اور جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے جس نے سنتیں بھی ادا کر لی، ذکر بھی کیا، نوافل بھی ادا کر لیے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں برابر ہو سکتے، اس لیے کہ جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اس نے سنتیں بھی پہلے ادا کی ہیں، اس کی نماز میں دل جمعی اور یکسوئی بھی ہوگی، مگر جو آخر میں دوڑتے دوڑتے آیا اسے وہ شے نصیب نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے رمضان المبارک میں بھی آپ ذہن نشین فرمائیں، ایک آدمی وہ ہے کہ جو شعبان کے مہینے سے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اور تیار کر رہا ہے اعمال کر کے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر رہا ہے، پہلے روزے رکھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو تیار کر رہا، اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس دن شام کو چاند ہونے کی توقع تھی کہ آج چاند ہونے کا امکان ہے، 29ویں شب شعبان کی آئی، غروب آفتاب ہونے لگا تو وہ جلدی جلدی اپنے کاموں سے فارغ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اچانک چاند ہونے کا اعلان ہو گیا تو وہ سارے کام چھوڑ کر سیدھا بھاگتا ہے محلے کی مسجد میں، نماز تراویح میں آ کر شریک ہوا۔ تو وہ آدمی جو پورے مہینے سے تیاری کر رہا تھا وہ بھی تراویح میں شریک ہے، اور یہ آدمی کہ جو مغرب کے بعد جس نے تیاری کرنا شروع کر دی اور اسی دن سے تیاری کی تو یہ بھی تراویح میں شریک ہو گیا، مگر دونوں کی شرکت میں زمین آسمان کا فرق رہے گا، اس لیے کہ اس نے اہتمام کیا، اس کو اہتمام بر ثواب ملے گا، اس نے پہلے سے روزے رکھے، اس نے پہلے سے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، اس نے ذکر و تلاوت کیے، اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے پہلے سے تیار ہے، اور یہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہے۔ یہ جو آدمی آیا ہے اس وقت کہ جس وقت امام عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہے، تو اب اس کے لیے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا گزرے گا تو یہ پھر اس قابل ہوگا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے، اور پھر اس کے بعد اس قابل ہوگا کہ جہنم سے اس کو خلاصی ملے۔ اب جہنم سے اس کو خلاصی مل گئی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے جہنم سے خلاصی کا مل جانا، ایک ہے جنت میں مقامات کا مل جانا۔ جہنم سے خلاصی تو مل گئی ہے، مگر آگے جنت میں مقام اسے وہ حاصل نہیں ہوگا جو پہلے والے کو حاصل ہوا۔ ایک آدمی ہے قید سے رہا ہو کے آ جاتا ہے، قیدی سے اس کو چھوٹ مل گئی ہے اور بس رہائی مل گئی، اتنی سی بات ہو گئی، اور دوسرا آدمی ہے جس کو جناب قید سے رہائی بھی ملتی ہے اور ساتھ ساتھ اعزاز اور اکرام بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اہل ایمان جو پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں ان کو جہنم سے آزادی بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ جنت میں اعلیٰ درجے کے مقامات بھی ان کو حاصل ہوں گے، اور دوسرا وہ آدمی جو پہلے سے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہا ہے اس کو صرف جہنم سے خلاصی مل جائے گی۔ قرآن مقدس کے اندر ان دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جو آدمی جہنم کے عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے رحم کر لیا، وذلک الفوز المبین، یہ کھلی کامیابی ہے۔ گویا کہ جہنم سے آزاد ہو جانا اس کو فوز مبین کہا۔ اور پھر سورہ بروج میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار ذلک الفوز الکبیر، وہ آدمی جو ایمان اور اعمال صالحہ جنہوں نے کیے ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور تیسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم، یہ ہے عظمت والی بڑی کامیابی۔ عظیم کبیر، کبیر اور عظیم میں بڑا فرق ہے۔ آیت الکرسی کو ہم کہتے ہیں یہ عظیم آیت ہے، کبیر نہیں کہتے۔ کبیر جثے کے اعتبار سے بڑا ہونا اور عظیم عظمت کے اعتبار سے بڑا ہونا۔ بسا اوقات چیز
جسے کے اعتبار سے چھوٹی ہی ہوتی ہے مگر عظمت کے اعتبار سے وہ اتنی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ایک چیز جسے کے اعتبار سے چھوٹی ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بلند ہے۔ تو اسی طرح سے کہ صرف جہنم سے خلاصی مل جانا فوز مبین ہے، پھر جنت میں داخل ہو جانا فوز کبیر ہے، اور پھر جنت میں داخل ہو کر مزید انعامات پا لینا یہ فوز عظیم ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک وہ شخص ہے جو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور بہت محنت کرتا ہے، یہ فوز عظیم پائے گا، اعلیٰ درجے کی کامیابی پائے گا، پہلے نمبر پر آئے گا۔ تو دنیا میں ہم پہلے نمبر پر آنا چاہتے ہیں، یہاں کیوں ہم پہلے نمبر پر نہیں آنا چاہتے؟ تو اب آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان سے پہلے کیا تیاری ہوتی تھی، اور یہ تیاری اس لیے کرتے تھے۔ ایک تو یہی عرض کیا کہ جیسے فرض نمازوں سے پہلے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھنے کی برکت سے فرض نماز اچھی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے فرض نمازوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل سے پوری کی جائے گی، اسی طرح سے فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ نفل روزوں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نفل روزوں کا بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ عام طور پر نفل نماز تو ہمارے پاس ہے، نفلی صدقہ ہے، مگر نفلی روزوں کی بہت قلت ہے، کمی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ روزے آپ کے شعبان کے مہینے میں ہوا کرتے تھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ محبوب تھا۔ کیوں؟ اس لیے محبوب تھا، دیکھو دو فرق سمجھو۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے ظہر کی سنتیں ادا کیں اور ادا کرنے کے بعد وہاں ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ اب یہ جو بیٹھ رہا ہے یہ کس میں شمار ہو رہا ہے؟ یہ بھی نماز میں شامل ہو رہا ہے، اور پھر ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ جماعت میں شامل ہو گیا۔ گویا کہ پہلے والی سنتیں بھی اور بیچ کا جو وقت بیٹھنے کا ہے وہ بھی، اور آگے جو فرض ادا کرے گا، یہ سارا کا سارا وقت نماز میں شامل ہو رہا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ 2-4 سنتیں ادا کرنے کے بعد باہر نکل گیا، کسی لغو کام میں مشغول ہو گیا، اور پھر واپس آیا، جماعت کھڑی ہوئی، جماعت میں کھڑا ہو گیا۔ تو یہ بھی دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ اس نے سنت کے درمیان میں اور فرض کے درمیان میں لغو کام بھی کر لیے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھتے یہاں تک رمضان داخل ہو جاتا۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام روزوں کا اہتمام اور التزام فرماتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا اہتمام کیوں فرماتے تھے، اس کی وجہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے۔ شعبان کے روزوں کا اہتمام کثرت سے کیوں فرماتے تھے؟ ایک تو اس لیے فرماتے تھے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اس کی آمد سے پہلے شعبان میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتے تھے تاکہ اچھی طرح سے رمضان کی تیاری ہو جائے۔ جیسے فرض نماز سے پہلے آدمی نفل نماز یا سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ رمضان کی تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے آپ ایسا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ شعبان کا مہینہ اور سیرت طیبہ کیا ہے کہ ہم اپنے روزوں کو زیادہ کریں، روزوں کی کثرت کریں۔ بھائی بہت زیادہ نہ ہو سکے تو 3 تو رکھ ہی لیں، ایام 20 کے روزے تو رکھ ہی لیں، کم از کم جمعرات اور پیر کا روزہ تو رکھ ہی لیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے روزے اگر آپ شمار کریں تو آدھی زندگی تو آپ کی روزے سے گزری۔ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، پھر کبھی کبھی آپ گھر میں تشریف لاتے، پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، پتہ چلتا نہیں ہے تو آپ فرماتے میرا روزہ ہے۔ اتنے روزوں کا اہتمام و التزام تھا، تو یہ کس لیے تھا؟ یہ امت کو سبق سمجھانا تھا آپ نے۔ اور جو دوسری وجہ ہے کہ کثرت سے آپ علیہ السلام اس ماہ میں روزے رکھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کے ہاں جاتے ہیں،
شعبان کے مہینے میں اللہ کے ہاں اعمال قبول ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں روزے کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے آج، اور آج میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے پہن کر آپ گئے اور اچانک کوئی آدمی مل گیا، آپ کہیں گے اچھا ہوا چلو میں گھر سے تیاری کر کے آیا تھا۔ اچانک کسی شادی میں جانا پڑ گیا، آپ نے کہا اچھا ہوا چلو میں گھر سے تیار ہو کے آیا تھا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملاقات ہو تو کوئی تیاری ہو وہ زیادہ اچھا ہے، یا بلا تیاری کے اللہ سے ملے آدمی؟ تیاری کے ساتھ، تیاری کے ساتھ۔ اللہ یہ حقیقت ہمیں عطا فرمائے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں ایک دنیا دار کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہم تیاری کر کے جاتے ہیں، ہم شادی پر جاتے ہیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں، عید کے آتی ہے تو ہم تیار ہوتے ہیں۔ کتنے دن ماؤں بہنوں کا کام تیاری میں، مشغولیات میں لگتا ہے، عید کی تیاریاں، عید کی، شادی کی تیاریاں، تو اللہ کے پاس جانے کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اپنے اعمال کو نہیں سنوارا، اپنی آخرت کو ہم نے نہیں سنوارا، اپنی عاقبت کو ہم نے نہیں سنوارا۔ کیا اللہ سے ہم نے یہ کبھی مانگا ہے کہ اللہ جب میری موت آئے تو اچھے عمل پر میری موت آئے، اس عمل پر میری موت آئے کہ میری توبہ مکمل ہو چکی ہو؟ یہ بھی تو کام کرنے کا ہے، جیسے دنیا کے کام کرنے کے ہیں اسی طرح سے یہ کام بھی ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری اخروی ضرورت ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے سے ہوں۔ تیسری وجہ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں انسان کی موت کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ معنی یہ کہ وہ لوگ جو اس شعبان سے لے کر آئندہ شعبان تک جن کی موت آئے گی، ان تمام کے نام اللہ پاک کے یہاں اللہ پاک ملائکہ کو پیش کر دے دیتے، فہرست مل جاتی ہے کس کس کی روح قبض کرنی ہے۔ اب یہ شعبان کی 15ویں رات کو یہ سارے اعمال ہو جائیں گے، اب نہیں معلوم کہ کس کس کا نام سپرد کیا جائے گا، اور ابھی تو وہ کچھ باقی ہوں گے جو گزشتہ شعبان 15 شعبان کو جن کے نام پیش کیے گئے ہیں وہ ابھی باقی ہیں، اور اس 15 شعبان کو پھر نئی فہرست دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اللہ کے یہاں پیش ہو تو میں بھی روزے کی حالت میں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو اب بتائیے ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہم سب کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اور ہم روزے رکھیں، تاکہ اللہ کے یہاں اللہ پاک جب میرا نام فرشتوں کے سپرد کرے تو میں اس وقت روزے کی حالت۔ اس لیے آپ اہتمام فرماتے تھے۔ پھر ایک بڑی اہم بات ہے، ماؤں بہنوں کے لیے بہت اہم بات ہے، بہت ضروری بات ہے، وہ یہ اگر گزشتہ سال رمضان کے روزے رہ گئے تو ان روزوں کو ابھی پورا کرو، اس رمضان کے داخل ہونے سے پہلے اپنے روزوں کی تکمیل کر لو۔ ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ولادت کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، بسا اوقات بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ ان تمام کے تمام چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کر لو، ان کی قضا کر لو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت اگر موت آ گئی تو پوچھا جائے گا کہ اتنا دن اتنا زمانہ آپ کو ملا تھا، آپ نے ان روزوں کی قضا کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہوگا، کیوں قضا نہیں کی آپ نے؟ اسی طرح سے اگر کسی نے کوئی منت مانی تھی اور وہ منت پورا نہیں کر پایا تو قسم کا کفارہ دے، یا روزے کی منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ منت بھی پوری کرے، قسم کا کفارہ ہے وہ بھی پورا کرے۔ تو اس طرح سے جو اپنے ذمے روزے باقی ہیں ان روزوں کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ایام 20 میں آپ روزے رکھتے تھے،
یعنی 13ویں 14ویں 15ویں کو آپ روزے رکھتے تھے، چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کو، مگر کبھی سفر کی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹ گئے، ایام 20 کے روزے سفر کی وجہ سے آپ کے چھوٹ گئے، تو وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا آپ شعبان میں کرتے تھے، اس لیے شعبان میں کثرت سے روزے ہوتے تھے۔ اب ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، ایک آدمی تہجد کا پابند ہے، وہ روزانہ اپنے نامہ عمل میں تہجد کے اعمال، تہجد کی 8 رکعتیں اپنے روزانہ نامہ عمل میں وہ داخل کراتا ہے۔ ایک دن اس کو تہجد نہیں ملی، وہ کیا کرتا ہے، وہ اشراق کی نماز کے ساتھ، چاشت کے ساتھ وہ 8 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، کہتا ہے آج تہجد چھوٹ گئی ہے، اس کے بدلے میں یہ ادا کر رہا ہوں۔ اب یہ کہا جائے گا کہ جو تہجد میں انوارات و برکات ہیں، سب کچھ جو اس وقت ملتا تھا وہ تو نہیں مل پائے گا، مگر کم از کم تعداد تو پوری ہو جائے گی نا۔ جو زندگی کا ایک معمول تھا وہ معمول تو ہو جائے گا، اور جب معمول پورا ہو جائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبھی کبھار اگر اس کا یہ تہجد چھوٹی اور اس نے اس طرح سے کیا تو اللہ پاک وہ تہجد کی چھوٹنے کی وجہ سے جو وہاں نقصان ہوا، اللہ اس نقصان کی تلافیاں کر دے گا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے ایام 20 کے جو چھوٹے ہوئے روزے تھے ان روزوں کی قضا بھی آپ یہاں کر لیا کرتے تھے، اس لیے شعبان میں کثرت سے روزوں کا اہتمام تھا۔ باقی 15ویں شعبان کو جو اعمال ہیں، ایک تو رات کو قیام ہے، مگر یہ نفلی قیام ہے، یہ کسی مسجد میں جا کر نہیں، انفرادی اپنے گھروں کے اندر قیام کرنے کا اہتمام فرمائے۔ 4 کام کر لیں تو قیام ہو جائے گا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ نمبر 2 کچھ ذکر کر لیں۔ نمبر 3 ذکر کے اندر تیسرے کلمے کی تسبیح پوری پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کچھ تلاوت کر لیں اور کچھ نماز پڑھ لیں۔ تو کیا عرض کیا کہ تلاوت کر لی جائے، پھر ذکر کر لیا جائے، نماز پڑھ لی جائے، دعا کر لی جائے، یہ 4 کام کر لیے تو یہ رات کا قیام حاصل ہو گیا۔ اور مردوں کے لیے 5ویں بات بھی عشاء اور فجر با جماعت ادا کی جائے، تو گویا کہ ان کو رات کا قیام نصیب ہو گیا۔ دوسرا کام کرنے کا کیا ہے، وہ ہے زندگی میں ایک مرتبہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے، بقیع میں جا کر وہاں جو مدفون تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے لیے آپ نے استغفار فرمایا۔ تو یہ التزام نہیں ہے، وہ ایسی شے جو انسان کے اوپر لازم نہ ہو، فرض کا درجہ نہ رکھے، اس کو فرض کا درجہ دینا اور سب خواتین کا وہاں جمع ہونا یہ جائز نہیں ہے، سخت منع فرمایا ہے۔ لعن اللہ زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب اس میں محدثین کے 2 قول ہیں فقہا کے، بعض نے کہا کہ یہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس کے بعد اجازت دے دی، یہ تو پہلے منع فرمایا تھا کہ کوئی قبروں کی زیارت نہ کرے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فزوروہا، اب زیارت کرو۔ تو بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو زیارت کرنے کی بات آئی ہے مردوں عورتوں دونوں کے لیے، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، زیارت کرنے کی جو بات آپ نے فرمائی صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو ممانعت ہے۔ مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عورتوں کو، خاص طور پر جوان عورتوں کو بے حجاب ہو کر اور وہاں جا کے بدعات اور رسومات کرنا کسی بھی طرح سے یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا خواتین ہرگز اس کا اہتمام نہ کریں، ہرگز نہ اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر استغفار اور جو کلمات ہیں، مگر کوئی مخصوص عبادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں ہے، جو عبادت سہولت سے ہو سکے وہ کرنی۔ اور تیسرا کام اگلے دن کا روزہ ہے، 15ویں کا روزہ۔ یہ 3 کام جو ہے گویا کہ ثابت ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزیں نہیں ہیں، خرافات ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں۔ یہ پکایا جائے، اتنی نماز پڑھی جائے، اس طرح سے پڑھی جائے، یوں صدقہ کیا جائے، کوئی مخصوص طریقہ نہ صدقے کا، کوئی مخصوص طریقہ نہ نماز کا، کوئی مخصوص طریقہ نہ پکانے کا۔ یہ جو پکانے کی باتیں جتنی اچھی لگتی ہیں نا، اتنی باقی باتیں اچھی نہیں لگتی۔
کھانے والے معاملات تو ہر خاتون بھی گھر میں کر لیتی ہے کہ آج تو شب برات ہے، حلوہ تو ضرور ہونا چاہیے، پٹاخے تو ضرور ہونا چاہیے، یہ سب ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم کیوں تبذیر کریں، اسراف کیوں کریں، بیجا مال کیوں خرچ کریں، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ تو بہت قریب آ گیا رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی آمد سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے مشاغل، اپنی مصروفیات کو کم کرنا۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، یہ سیزن ہے مگر نیکیوں کا سیزن ہے، یہ سیزن ہے مگر نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ دے گا، اللہ وہ برکتیں آپ کو عطا کرے گا جو غیر رمضان میں 8 گھنٹے آپ اپنے کام سے جو برکتیں حاصل کرتے ہیں، جو روزی حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ رمضان میں انشاءاللہ 4 گھنٹوں کے اندر اللہ آپ کو دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا کر دیا جاتا ہے۔ تو دگنا ہونے کا مطلب یہ ہوا نا کہ جو 8 گھنٹے سے آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ اللہ 4 گھنٹے میں دے گا۔ تو پھر باقی وقت کہاں صرف کیا جائے؟ باقی وقت اللہ کی عبادت میں صرف کیا جائے۔ یہ ہے رمضان کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ خواتین اپنے گھروں میں معمول بنائیں، بھائی ابھی سے اپنا نظام الاوقات رکھیں، کس وقت ہم نے تلاوت کرنی ہے، کس وقت کیا عمل کرنا ہے، کس وقت کس طرح سے نظام الاوقات بنا کر آپ دکھائیں، مجھے بھی دکھائیں۔ ہاں واقعتاً یہ ایک نظام الاوقات آپ نے بنایا ہے، مرد حضرات بھی نظام الاوقات بنائیں، پتہ چلے کہ یہ میرا نظام الاوقات ہے، رمضان میں ہمارے گھر کا یہ نظم ہوگا، فلاں وقت میں سب تلاوت کریں گے، فلاں وقت میں یہ ہوگا، فلاں وقت میں یہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ ظہر کی نماز سے لے کر غروب تک کچن میں سارا وقت صرف ہو جائے، کوئی اچھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اس طرح سے نہیں تھی، وہاں تو صرف کھجور پانی، کھجور پانی، اس سے افطار ہوتا تھا۔ اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي بعثت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وسلم.